بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عافیت کی دعائیں کرنا۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے جسم کو عافیت عطا کر، اے اللہ میرے کان کو عافیت عطا کر، اے اللہ میری نگاہ کو عافیت عطا کر، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پھر ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ چوزے کی طرح ہو چکا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم کسی چیز کی دعا مانگتے تھے یا اس سے کوئی سوال کرتے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے وہ جلدی دنیا ہی میں دے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تمہارے اندر اس کی ہمت یا طاقت نہیں۔ تم نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔ تو یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ صحت عافیت دنیا کی ایک بہترین دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک بہترین نعمت ہے ہمارے پاس۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تو اللہ سے ہمیں ہمیشہ صحت عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی بہت پیاری حدیث کہی ہے کہ ایک شخص نے اپنے لیے ایسے کہا کہ اللہ مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو، بلکہ تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا ہمیں اللہ سے بہت زیادہ مانگنی چاہیے کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔